ابھی فرض کیا تھوڑی دیر کے لیے قلب سلیم رکا ہوا ہے، کوئی بھی سوال کرے گا قلب سلیم کی نالج کے مطابق جواب ہوگا، اور گھنٹے بعد قلب سلیم نیچے چلا گیا، قلب منیب اوپر آ گیا، اب سوال کرو گے وہ قلب منیب کی تعلیم کے حساب سے ہوگا۔ کیسی تعلیم ہے نا یہ؟ گوھر شاہی مرحبا، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو 6 دن میں بنایا ہے، کیا اس وقت دن اور رات کسے کہتے تھے؟ جو دن ہم یہاں جس کو کہتے ہیں وہ سورج کا ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے تو ایک دن ہو گیا، چاند کا چکر مکمل ہو گیا تو رات ہو گئی، اس طرح 24 گھنٹے ہو گئے۔ اور جو اللہ کے یہاں یوم کا جو تصور ہے، یہاں تو سورج اور چاند ہے نا، وہاں یوم کہتے ہیں اللہ کی ایک صفت کا ظاہر ہونا، اللہ کی کوئی ایک صفت، manifestation of one of his attributes and he calls it a day۔ ورنہ یہاں والے یوم کا تصور وہاں تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، جس طرح عورت ہوتی ہے اس کا جی چاہتا ہے نا کہ روزانہ دوسرا سوٹ پہنے، جیسا سوٹ پہنا ہے اسی کے میچنگ ایئر رنگز، اسی کا میچنگ نیکلس، اسی کا میچنگ جو ہے وہ رسٹ بینڈ، تمام چیزیں، اور سجاوٹ بناوٹ کرنی، ڈینٹنگ پینٹنگ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی وہ اپنی بہت ساری صفات میں سے کسی ایک صفت بام عروج پر لاتا ہے، پروجیکٹ کرتا ہے، اور اس کی جو پیک ہے اس میں حسن ہوتا ہے۔ So in other words, God engages himself in self-love, manifestation, upon manifestation of each of his attributes۔ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب۔ انسان بھی نہا دھو کے، بال کنگھی شنگھی کر کے، تیل شیل لا کے، چنگے بچے بن کے، اساتے جانا بل دے گا، وہ سب کچھ کرتا ہے نا۔ اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ کا بھی ایک سسٹم ہے، اور وہ سسٹم کیوں ہے؟ کیونکہ ڈیلی وزٹرز جو جاتے ہیں دیدار کرنے کے لیے، ڈیلی وزٹرز جاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ روزانہ کا مختلف صفات میں سے کسی ایک صفت کا روزانہ کا اظہار ضروری ہے، کیونکہ جن سے ملاقات کرنی ہے ان کو اسی صفت کے نور سے مزین کیا ہے، لہٰذا جس کو جس صفت سے متصف کیا ہے، whoever is connected with whichever attribute of God is called upon that day when that particular attribute of God is manifested on daily basis۔ یہ ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم ہیں، دن بھر گھومیں گے پھریں گے ادھر ادھر، کوئی پرواہ نہیں، کوئی بھی موڈ ہو، ہے نا، کوئی بھی کچھ بھی بات کرے، ہر موضوع پہ بات کریں، لیکن جب سیڑھیوں پر چڑھ کے یہاں آتے اس وقت پھر وہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہاں تو عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کوئی خاص بات نہ نکل جائے، وہ ایڈجسٹمنٹ ضروری ہے۔ پھر وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جب، پھر اس کے حساب سے باطنی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بھی ہوگا، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کسی نے سوال کیا اس کا جواب دے دیں گے، پھر 1 گھنٹے بعد کسی نے وہی سوال کیا اس کا جواب مختلف ہوگا، جو اس وقت جو بھی ایک اسپریچول فلٹر ہے وہ فلٹر چینج ہو جاتا ہے، اور لوگ پریشان ہوں گے کہ اسی سوال کا 1 گھنٹے پہلے یہ جواب دیا، اب جواب کیوں چینج ہے؟ تو وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈز ہے نا، کیونکہ یہ جو قلب ہے، قلب کا مطلب ہے کیپ چینجنگ۔ اب قلب کا جو ہے نا گھومتا رہتا ہے۔ اب یہ جو انڈیا کا جو فلیگ ہے اس کے اندر ایک ویل بنا ہوا ہے، تو ویل کا کیا مطلب ہے؟ ویل کا مطلب ہے ایگریکلچر، وہ جو کاٹتے ہیں، ایسا ہی ویل تیرے دل میں ہے، یہ ویل بھی گھومتا رہتا ہے۔ تیرے دل کے اندر 4 خانے ہیں، فزیکل ہارٹ میں بھی 4 خانے ہیں، رائٹ آرٹیکل، لیفٹ آرٹیکل، رائٹ وینٹریکل، لیفٹ وینٹریکل، 4 خانے ہیں نا۔
اسی طرح باطن میں بھی قلب کے اندر 4 خانے ہیں. ایک اس کا بیس یونٹ ہے، دوسرا قلب سلیم ہے، تیسرا قلب منیب ہے، چوتھا قلب شہید ہے. جب یہ سارے جگمگا جاتے ہیں، الائن ہو جاتے ہیں، یہ ادھر یہ ادھر یہ ادھر، یہ گھوم رہا ہے. اب ادھر تمہارے سینے کے بیچ میں لطیفہ اخفا ہے، اس کا کام بولنا ہے، یہ زبان کو بلواتا ہے. تو جو بھی قلب کے اندر جثہ اس کے سامنے آتا ہے، اسی کا کلام زبان سے نکلتا ہے. ابھی فرض کیا تھوڑی دیر کے لیے قلب سلیم رکا ہوا ہے، کوئی بھی سوال کرے گا قلب سلیم کی نالج کے مطابق جواب ہوگا، اور گھنٹے بعد قلب سلیم نیچے چلا گیا، قلب منیب اوپر آ گیا. اب سوال کرو گے وہ قلب منیب کی تعلیم کے حساب سے ہوگا. کیسی تعلیم ہے نا یہ. اس کے بعد ہو سکتا ہے محفل ختم ہو گئی، اب تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کافی پی رہے ہیں، پھر کسی نے کوئی سوال کر دیا، وہ بالکل مختلف ہوگا. وہ یہ کہے کہ محفل میں تو کچھ اور کہا تھا آپ نے. بولے کہا ہوگا بھائی، اب تو یہی ہے. یہ عام آدمی کا قلب ہے، عام مومن کا قلب ہے یہ. لیکن جب کوئی فنا فی شیخ یا فنا فی رسول فنا فی اللہ بن جاتا ہے تو اس کے یہ لطیفے نکل جاتے ہیں، اس کی جگہ مرشد کے جثے آ جاتے ہیں. وہ جو شیخ کی طرح بولتا ہے، شیخ کی طرح چلتا ہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے نا. اب وہ اس کا دل تو اسی کا ہے، اس کے اندر مرشد کا جثہ بیٹھا ہوا ہے نا. کیوں جی؟ اگر مرشد کا ایک جثہ ہے تو جیسے آرگینک کیمسٹری میں ہوتا ہے نا، آرگینک کیمسٹری کے اندر جب ہم ریڈیکلائز کرتے ہیں تو اس میں سے جیسے میتھین ہے، CH4، یہ میتھین ہے. تو کسی اور کیمیکل ری ایکشن کے لیے، کسی اور چیز کو ساتھ لگانے کے لیے ہم اس میں سے ایک مالیکیول ہائیڈروجن کا نکال دیتے ہیں. کیوں نکالنا پڑتا ہے؟ بھائی وہ سیچوریٹڈ ہے نا، اس کے چاروں کونوں پر ایک مالیکیول ہے، اب کچھ لگ ہی نہیں سکتا اس میں. اگر کوئی چیز اس میں سے جوڑنی ہے تو ایک مالیکیول نکالو، اس کو جوڑو. تو پھر وہ ایک مالیکیول ہائیڈروجن کا نکال لیتے ہیں، اب وہ کیا ہو جاتا ہے؟ CH3 میتھائل. پھر اس کے اندر کچھ اور لگا دیتے ہیں جس کا وہ بانڈ بن جاتا ہے. اسی طرح دل کے بھی 4 خانے ہیں نا، اس میں کاربن میں 4 ہائیڈروجن کے مالیکیول لگے تھے، اس میں دل میں 4 جثے کے مالیکیول لگے ہوئے ہیں. اگر مرشد نے تیرے ساتھ تعلق بانڈ بنانا ہے تو تیرا ایک جثہ، تیرا ایک ہائیڈروجن کا مالیکیول باہر نکلے گا نا، باہر نکلے گا نا. پھر وہ تیرا جثہ باہر نکلا، مرشد کا اندر آ گیا، اور تو فنا فی شیخ بن گیا. اب وہ جب گھومے گا تو اب اس میں 2 جثے تیرے ہیں قلب کے، ایک مرشد کا ہے. جب تیرا جثہ قلب کا اخفا کے سامنے آیا تو تیرا کلام ہے، لیکن جب مرشد کا جثہ سامنے آیا اخفا کے، اب وہ مرشد کا کلام ہو گیا نا. یہ روحانیت ہے. ہم نے یہ باتیں تفصیل سے اس لیے بتائیں تاکہ تم کو سرکار کی تعلیم سمجھ میں آئے. سرکار نے فرمایا تھا کہ ہم اس تعلیم کو بیان کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ملے، سب جاہل تھے. یا تو جاہل تھے یا ہٹ دھرم تھے، جو شریعت کے علاوہ، وضو طلاق کے مسائل کے علاوہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتے تھے. اب یہ تو ہو گیا فنا فی شیخ، تو کبھی اس کا جثہ سامنے، کبھی مرشد کا جثہ سامنے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سارے جثے قلب کے مرشد نکال کے ان کی جگہ اپنے ڈال دیتا ہے. اب وہ قلب کے اندر ہر جگہ مرشد کا قبضہ ہے، اب وہ گھومتا رہے، جو بھی سامنے آئے گا وہ مرشد کا جثہ ہی ہوگا نا. تو اس کا ہر لمحے کا کلام مرشد کا کلام. ہاں اس میں ایک فرق ہے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو مرشد کا جثہ آیا ہے، 3 جثے آئے ہیں، وہ کیا تینوں ایک ہی جیسے ہوں گے؟ نہیں، مختلف ہوں گے نا. ہو سکتا ہے کہ کوئی ملکوتی جلوے والا ہو، کوئی جبروتی جلوے والا ہو، کوئی لاہوتی جلوے والا ہو. جیسا ہوگا ویسا ہی مزاج بھی ہوگا، کبھی بہت سیریس، کبھی بہت مزاحیہ، کبھی چھوٹا سا جواب اور کبھی اسی بات کا 1.5 گھنٹے کا جواب. ایک پٹھان تھا، ایک پنجابی تھا، دونوں ساتھ کام کرتے تھے. لنچ کا وقت آتا تو دونوں ساتھ کھانا کھانے کے لیے جاتے. پنجابی بڑا چالاک تھا، وہ پنجابی جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو پٹھان سے پوچھتا کہ یار تمہارا باپ کیسے مرا؟
تو وہ پٹھان کھانے کو چھوڑ کے اس کو بیان کرتا، اس کو درد کولنج تھا، وہ ایسا ہوا ویسا ہوا، اتنے میں پنجابی سارا کھانا کھا لیا۔ ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا، اب وہ پٹھان سمجھ گیا۔ پنجابی نے چوتھی دفعہ کھانے کے لیے بیٹھے تو پوچھا، یار خان صاحب تمہارے والد کا انتقال کیسے ہوا؟ کہتے اس کو جہنم میں ڈالو، ہم کو کھانا کھانے دو۔ تو بات کیا ہوئی؟ کبھی تو یہ جواب، ہاں بھائی تمہارا باپ کیسے مرا؟ بلا یار بیمار تھا مر گیا، چلو کھانا کھاؤ۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا، بھائی بیمار تھا مر گیا چلو کھانا کھاؤ۔ دوسرا جواب کیا؟ پوری تفصیل، کہ بھائی یہ ہو گیا، جیسے نعیم شاہ سے پوچھ لیا تو پوری تفصیل، ادھر گئے ادھر گئے، پھر یہ کیا پھر وہ کیا، ہاسپٹل جا رہے تھے وہاں گاڑی کھڑی کی، اچھا وہ گاڑی کہیں جگہ نہیں ملی۔ اب ان سے بیمار کا حال پوچھا ہے کہ ہاسپٹل گئے تھے، تو شروع کہاں سے کریں گے؟ ہاں میں اتنے بجے نکلتے نکلتے دیر ہو گئی، وہ میں نے اس کو سمیر کو بولا، وہ وقت پر نہیں آیا، میں انتظار کرتا رہا کھڑا رہا، میں نے اس کو کال کی کہ بھائی کہاں ہو گیا؟ میں ابھی آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں۔ چلو میں آدھے گھنٹے بیٹھ گیا، پھر وہ 1 گھنٹہ گزر گیا، ابھی بیمار کا حال نہیں بتایا۔ بیمار کا حال بعد میں آئے گا۔ اسی طرح کبھی تو ایک لمحے کا جواب ہے کہ ہاں بھائی جس کے اندر اللہ آ گیا وہ عاشق ہے، اور کبھی اسی بات کا جواب بہت طویل ہے۔ یہ سارا تعلق جو ہے اس کا ہے یہاں جو ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے، اب تمہاری سمجھ میں تو نہیں آئے گی بات، یہ وہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے تو اس رحمت جوش مارتی ہے، اسی طرح جب باطن میں مشہوری ہوتی ہے کہ بھائی فلاں شخص ہے وہ باطنی خلزوم کھول رہا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے جو پہلے ولیوں نے بھی نہیں سنی، تو پھر بڑے بڑے ولی اس کی محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام، فقراء، صالحین اس کی محفل میں آ کے، جو تم کو نظر نہیں آتے، وہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ جب وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ جھومتے ہیں، اس وقت پھر اس بندے پر رسول اللہ کو پیار آتا ہے۔ جب رسول اللہ کو پیار آتا ہے تو وہ اپنے قلب سمیت اس کے قلب پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم اس وقت اس کی زبان محمد رسول اللہ کا کلام بولتی ہے۔ وہ بندہ خود ہی ہے، لیکن تم کو تو نہیں پتا نا کہ اس کے قلب پر اس وقت کون سوار ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر سوار ہوتا ہے، اس کی زبان سے جو کلام نکلا وہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے مولانا روم نے کہا، گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود۔ گفتہ او گفتہ، اس کی بات کس کی بات ہے؟ گفتہ او گفتہ اللہ بود، اس کا کلام اللہ کا کلام ہے۔ گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے بندے کے حلق سے نکل رہا ہے، لیکن کلام اللہ کا ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.